بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آپ کی خدمت مقدس میں ماہ شعبان کا وہ جمعہ کہ جس کو روایت کیا خطبے کے اعتبار سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آباء و اجداد سے، اور اپنے آباء و اجداد سے اس کو پہنچایا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تک، اور پھر آپ سے اس روایت کو بیان کیا کہ فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فی ذات یوم خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ایک دن ایسا تھا کہ اللہ کے رسول نے ہم سے خطبہ بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، آپ نے ماہ رمضان کے فضائل کو بیان کرتے کرتے ارشاد فرمایا والشیاطین مغلولہ، اور اس ماہ مبارک میں شیطانوں کو اسیر کر دیا جاتا ہے۔ مغلولہ، غل کہتے ہیں ہتھ کڑی کو، بیڑی کو، یا پابند سلاسل کر دینے، مغلولہ۔ اب اللہ سے یہ دعا کرو واسأل اللہ اللہ یسلطہ علیکم، کہ وہ تم پر ان شیاطین کو مسلط نہ کر۔ ایک سوال اب یہ پیدا ہو رہا کہ کیا واقعاً ماہ مبارک رمضان میں شیطان قید میں ہوتا ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے، کیا واقعاً ایسا ہوتا ہے کہ فزیکلی جو میں سمجھ رہا تھا کہ شیطان کے پاس کوئی فرشتہ آتا ہوگا، اس کے ہاتھوں میں کف پہناتے ہوں گے، ہتھکڑیاں، اور اسے جیل میں ڈالتے ہوں گے، اگر واقعاً ایسا ہے تو پھر ماہ مبارک رمضان میں جرائم کی شرح کیوں بڑھ جاتی ہے؟ میں کسی اور شہر کی بات کروں نہ کروں، مگر میں اپنے شہر کی بات تو کر سکتا ہوں۔ بس ایک ہی مسئلہ ہے کہ کربلا بھی کاف سے اور کراچی بھی کاف سے ہے، تو جرائم کی شرح کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اگر شیطان واقعاً قید میں، تو کیا شراب کھانے بند ہو گئے؟ کیا شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی؟ کیا لوگوں نے زنا کے دروازے بند کر دیے؟ کیا خیال ہے آپ؟ پیغمبر غلط کہہ سکتے تھے؟ پھر ایسا کیسے ہوا کہ آپ فرماتے شیطان بند ہے اور ہم دیکھتے شیطان کھلا ہوا ہے؟ اور اتنا بڑا شیطان کھلا ہوا تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن۔ چلیے اگر آپ نے میرے شہر سے بات نہ سمجھی ہو تو مولا کے شہر چلتے ہیں۔ شہر کوفہ تو بات یاد ہے نا، شہر کوفے کے واقعہ تو ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت الگ الگ تواریخ کو جمع کر کے بیان کروں اپنے عنوان پر آنے سے پہلے کہ مولا نے اس ماہ مبارک رمضان میں جو آیا ہے 40 سن ہجرت میں، امام علیہ السلام نے اپنی شہادت کی خبر دینا شروع کی ابتدائے ماہ رمضان سے، یہاں تک کہ آپ نے پابند کر دیا کہ کوفے میں جو بھی داخل ہوگا اس کا نام لکھا جائے گا، ہر روز کی انٹری ہوتی ہے، اور انٹریز میں جتنے نام شامل کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب مولا کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ تاریخ ہے، تاریخ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور راوی کا اشتباہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے بڑی احتیاط سے بات کی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے اور راوی کا اشتباہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں لفظ غلط کہنے سے غلطی سے بچ گیا ہوں، اشتباہ بھی ہو سکتا ہے۔ اصل تاریخ تو بیان کرے گا فرزند علی ابن ابی طالب، ہمیں کیا پتا، یہ تو مورخین کے لکھے ہوئے الفاظ پڑھے جا رہے ہیں۔ روز جو انٹری ہوتی ہے، امام نے انٹریز پر نام دیکھا عبد الرحمن ابن ملجم، آپ نے اپنی شہادت کی خبر دی۔ اللہ کا رسول نے اپنے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا تھا، اور یہ ارشاد بھی عجیب ہے، براہ راست خطبے کا حصہ بعد میں بنا ہے، پہلے مجمع سے سوال آیا ہے، اور سوال کرنے والا کوئی غیر نہیں ہے، سوال کرنے والا نفس محمد ہے، گویا محمد سے نفس محمد نے سوال کیا ہے۔ کھڑے ہو گئے امیر المومنین اور سوال کیا، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل فی ھذا الشہر، کیا فرمایا سوال میں؟
یہ تو بتائیں یا نبی اللہ کہ اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل عمل کون سا؟ سب سے افضل روزے سے افضل، نماز سے افضل، صدقات و خیرات سے افضل، تلاوت قرآن سے افضل؟ اسے علی میرا مولا سوال میں افضل کہے، اس کی وضاحت کے لیے تو کتابیں لکھ دی جائیں تب بھی وضاحت نہ ہو سکے۔ اور اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا افضل اس ماہ مبارک رمضان میں جو آنے والا ہے، اس خطبے کے اعتبار سے، الورع عن محارم اللہ، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ جہاد، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ خدا کی حرام کی ہوئی باتوں سے پرہیز کیا جائے۔ الورع عن محارم اللہ، تقوی نہیں، ورع۔ تقوی اور ورع میں کتنا فرق ہے اس کو علماء تو بیان کر سکتے ہیں، میں طالب علم ہوں، میں تو سگنل پہ کھڑا ہوتا ہوں، گاڑی میں جب دیکھتا ہوں کہ سگنل یلو ہو گیا تو اسپیڈ سلو کر دیتا ہوں، اور جب ریڈ ہو جاتا ہے تو گاڑی کو روک دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا یہ یلو اور ریڈ میں کیا فرق ہے؟ کہ ایک ورع ہے، ایک تقوی ہے۔ ریڈ سے پہلے رکو گے یلو پر تو یہ ورع ہے، اور ریڈ پر جا کے رکو گے تو تقوی ہے۔ گناہ کے پاس پہنچ کر رکو تو یہ تقوی ہے، اس سے پہلے ہی رک جاؤ تو یہ ورع ہے۔ الورع عن محارم اللہ۔ امام کے سوال کا جواب دیا اللہ کے رسول، اور جواب دینے کے بعد پھر آپ رونے لگے دوران خطبہ۔ کون؟ رسول خدا رونے لگے۔ دیکھیے میں اگر روؤں کہ میرے آنسو آنکھ کے اندر رہیں تو آپ کو دکھائی نہیں دے گا، لیکن اگر اتنا روؤں کہ آنسو بہہ کر میرے رخسار پر آئیں اور داڑھی تک آ جائیں تو آپ کو فیل ہو جائے گا رو رہا۔ یا تو آواز سے فیل ہوگا یا آنسوؤں کے دکھائی دینے پر فیل ہوگا، رو رہا۔ اتنا روئے کہ مجمع نے پیغمبر کے آنسو دیکھنا شروع کر دیا۔ پورے مجمع میں سے کسی نے سوال نہیں کیا سوائے مولا کائنات، ما یبکی کا یا رسول اللہ، اس بات نے آپ کو رلا دیا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا میں روتا ہوں اس وقت کو یاد کر کے کہ یا علی اسی ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں، جب تمہارے سر پہ تلوار ماری جائے۔ آپ نے مولا کائنات کی شہادت کی کیفیت کو بیان کیا۔ اس ماہ مبارک میں شیطان تو قید میں ہے، پھر کوفے میں کیا مسائل تھے؟ میرا موضوع کہیں اور نہ نکل جائے اس لیے اپنے آپ کو روک رہا، ورنہ وہ دو سہولت کار ہیں جو کوفے کے اندر سپورٹ کر رہے تھے۔ دو کا مطلب دو کے نام تاریخ میں آئے ہیں، اور باقی کے نام تاریخ میں نہیں، کون کون اور لوگ شامل تھے۔ ہم جب کبھی کسی کے قتل کا عدالتی فیصلہ چاہتے ہیں تو یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بینیفیشری کون کون تھا، کس کو فائدہ حاصل ہوا، یا دیکھتے کس کے گھر میں گھی کے چراغ جلائے گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب نے ماتم کیا ہو، ماتم تو گھر والے کرتے، غیر ماتم نہیں کرتے، مگر تعزیت تو پیش کرتے ہیں۔ مجھے کسی تاریخ میں نہ ملا کہ حاکم شام نے کوئی تعزیتی خط لکھا ہو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نام۔ تو بھائی یہ اس بات کو سمیٹتے ہوئے کہ شیطان بند ہے، تو یہ عبد الرحمن ابن ملجم کون ہے؟ یہ قبیلے مراد سے ایک شخص ہے، اس کا نام عبد الرحمن ہے۔ اتنا اچھا نام، باپ کا نام ملجم ہے، قبیلہ آپ نے سن لیا۔ یہ امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے پہنچا، امام نے بیعت سے انکار کیا، بیعت لینے سے انکار کیا۔ جب بہت زیادہ گزارش کی گئی
تو بامشکل تمام امام نے بیعت، اور 3 دفعہ بیعت لی، 1 دفعہ بھی نہیں، 3 دفعہ بیعت لی۔ اور اس کے بعد یہ آیا امام کے پاس گھوڑا مانگنے کے لیے، سفر کرنا ہے، گھوڑا چاہیے، مولا سے کہتا ہے۔ فرمایا اپنے غلام سے اس سے دے دو اشقری گھوڑا، اشقر خاص نام تھا گھوڑوں کی قسم میں، دے دو اس کو۔ پھر امام کے اپنے الفاظ، میں تو اس کا بھلا چاہتا ہوں، یہ میرے بارے میں ارادہ کیے ہوئے ہے۔ امام نے اپنے پاس بلایا، نام پوچھا، باپ کا نام پوچھا، بٹھا لیا پاس میں، اور پھر فرمایا کیا تمہیں یاد ہے کہ جب تم چھوٹے تھے تو تمہیں جو پالتی تھی، دائی تھی، خاتون، وہ یہودی عورت تھی، جب تم اس کو بہت ستاتے تھے تمہیں مارتی تھی، اور مار کے کہتی تھی اے ناقہ سوالے کو پے کرنے والے سے بدتر انسان۔ ایک جملہ۔ دوسرا جملہ، جب بات تاریخ کی طرف اتنی مڑ چکی ہے تو اب کم از کم یہ جملہ مکمل تو کر لو۔ آپ فرماتے تمہیں یاد نہیں ہوگا کہ تمہاری ماں تمہارے وجود سے جب حاملہ ہوئی تو حالت حیض میں تھی۔ یہ میں ممبر سے نہ پڑھتا، میں تلاش کر رہا ہوں اس سوال کا جواب کہ ماہ مبارکہ رمضان میں وجوہات کیا ہے۔ اتنا بڑا سانحہ ہوا، یعنی کائنات میں اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا سانحہ کبھی نہیں ہوا جتنا بڑا سانحہ ماہ رمضان میں ہوا۔ تو یہ کہ کربلا کا واقعہ بھی محرم میں ہوا ہے، ماہ رمضان میں نہیں ہوا۔ شہزادی کونین کی شہادت بھی جمادی الاولیٰ ثانیہ کے اندر ہے، ماہ رمضان میں نہیں ہے۔ پیغمبر کی شہادت بھی، اور پیغمبر کی شہادت کا حوالہ خود مولا کائنات نے آج کی تاریخ میں دیا ہے، جب 19 کا دن گزر کے 20 کی شب آئی۔ خیر وہ موضوع الگ ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ امام سب بیان کر رہے تھے عبد الرحمن ابن ملجم کے بارے میں، امام کے ساتھ رہا۔ اس کے بعد امام نے اسے کوفے سے روانہ کر دیا کہ تم چلے جاؤ کوفہ چھوڑ کر۔ کہتے ہیں یہ ماہ رمضان کی 3 تاریخ کو کوفہ چھوڑ کے چلا گیا، آیا تھا کوفے میں ماہ رمضان کے شروع میں، پھر چلا گیا، اور ماہ رمضان کی 18 تاریخ پھر کوفے میں آیا، اور اب جو آیا ہے تو اس نے آ کر مولا سے ملاقات نہیں کی، اس سے پہلے ملاقات کی تھی، بیٹھتا تھا آ کر، اور جب امام نے فرمایا اپنی شہادت کے حوالے سے تو کہتے ہیں میرے ہاتھ حاضر ہے، تلوار اپنی پھیر دی مولا کی طرف، کاٹ دے میرے ہاتھ، سر کاٹ دے میرا۔ امام فرماتے کہ وقوع سے پہلے، جرم سے پہلے اسلام نے سزا دینے کی کوئی روایت قائم نہیں کی ہے۔ جب کسی اور نے کہا کہ مولا اسے قتل کر دیں یا اگر آگ میں قاتل بننے والا ہے، فرمائے سنو مجھ سے یہ خبر اللہ کے رسول نے دی تھی، اور اللہ کے رسول کو یہ خبر اللہ نے دی تھی۔ اللہ نے خبر مصطفیٰ کو دی، آپ نے مجھے دی کہ یہ میرا قاتل ہوگا، یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کا قاتل ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب رہا مسئلہ کہ شیطان قید میں نہیں ہوتا، پھر شیطان کے پہنچنے کے 2 ذرائع بند ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ، یا یوں سمجھ لیں کہ شیطان سے بچنے کا بہترین راستہ کہ شکم کو بچاؤ حرام سے، اور وجود کو بچاؤ زنا سے، اور ماہ مبارک رمضان میں جمع بھی حرام، استمنا بھی حرام، راستہ بند۔ ماہ رمضان حالت روزہ میں کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام۔ تو یہ 2 راستے ایسے بند کیے
کہ جہاں سے شیطان داخل ہو سکتا تھا. روایت ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے جابر آپ کے ساتھ ساتھ ہیں کہ آپ کے چاہنے والوں میں سے ایک کے گھر سے ایک چھوٹا بچہ باہر آیا امام سے ملاقات کرنے کے لیے. امام نے بچے سے نام پوچھا, نام کیا؟ کہا محمد. سوال کیا کنیت کیا ہے؟ کہا علی. میں اپنے نام کی بات نہیں کر رہا, میں تو بات کر رہا ہوں بچے کے نام کی. نام کیا ہے؟ محمد. کنیت کیا ہے؟ علی. امام مسکرائے, فرمایا یہ دو نام ایسے ہیں کہ جن کو سن کر شیطان ایسے پگھل جاتا ہے. اللہ اکبر. شیطان ان دو ناموں کو سن کر اس شخصیت سے دور اور اپنے آپ کو بچانے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں یا محمد و یا علی یا علی و یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان. اللہ اکبر. ونصرانی فإنکما ناصران. اب جاتے جاتے آپ کی خدمت میں کبھی مشکل پیش آئے تو مولا کے نام سے توسل کیجئے. توسل کیسے؟ ایک چھوٹی سی مثال آج, باقی باتیں انشاءاللہ آنے والے راتوں میں. 10 دن کا عمل ہے اور 10 دن کے عمل میں عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو انجام دیا جائے. عمل کیا ہے؟ کہ 2 رکعت نماز حاجت بطریق نماز فجر قربتاً اللہ. کوئی مشکل پرچہ نہیں, آسان سا پرچہ. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 132 مرتبہ درود ہے, 132 ٹائم درود. اور درود کے بعد پھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر یا ابا الحسن یا علی ابن ابی طالب ادرکنی 110 مرتبہ. مولا کا نام کل بھی ضمانت تھا کامیابی کی اور آج بھی ضمانت ہے کامیابی کی. اللہ اکبر. اب چاہے میدان جنگ کی کامیابی ہو, اسی لیے شاید نشان حیدر ملتا ہی شہادت کے بعد ہے کہ حیات میں اس بات کا امکان ہے ادھر رہے کہ ادھر رہے کہ کدھر رہے. جب شہادت ہوئی تو نشان حیدر کے قابل بنے. لیکن صرف میدان جہاد نہیں بلکہ میدان نفس کے اندر بھی کبھی پکارے مولا کو. لوگ کہتے ہیں کہ ہم علماء مولا کا نام نہیں لیتے. آیت اللہ خوئی اٹھتے بیٹھتے ہوئے یا علی یا علی یا علی. بوڑھے ہو چکے تھے اور اتنے بڑے صاحب علم کہ زمانہ غیبت کبریٰ میں بعض علماء کے نزدیک ابھی تک آیت اللہ خوئی جیسا صاحب علم نہیں مل سکا. اتنے بڑے صاحب علم اٹھتے بیٹھتے ہوئے یا علی یا علی یا علی. کسی نے سمجھا کہ یہ اللہ کو علی پکار رہے تو اس نے کہہ دیا علی العظیم. تو تاکید کے ساتھ اب جملہ بدل کے فرمایا یا علی ابن ابی طالب. اللہ. کیسے کیسے لوگ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں, ہم تو پھر بھی چھوٹے طالب صلوات پڑھے محمد والے وہاں